This is Al-Firdaus Islamic Urdu channel. میرے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مشہور ہو جائے، بیٹھے بیٹھے شہرت کما لے اور ویڈیوز وغیرہ بنا کے چینل پہ ڈال کے پیسے کما لے۔ یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہے، جیسا کوئی مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کٹورا لے کے جمعہ کے دن بھیک لے لیتا ہے، بغیر کسی محنت کے پیسے پڑ جاتے ہیں۔ یہ لوگ جو اسلام کے بارے میں یا کسی کے بارے میں یا کسی بھی علم کے بارے میں جو وہ واقف نہیں ہے، جو جانتے نہیں، جس پہ ان کی اتھارٹی نہیں ہے، آ کے بک 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 شروع کر دیتے ہیں کہ مشہور ہو جائے۔ جی آج تک کسی نے نہیں کہا میں کروں، آج تک کسی نے کہا میں کروں۔ جی یہ پانی پینے کا انداز، یہ 3 سانس کا، کسی نے کہا میں پہلی بار آپ کو میں ارے صاحب میں آپ کہاں سے کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس نے آپ کو بتا دیا کہ آپ میں کہنے والے تو میں نہیں کہتے، وہ تو عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے عاشق ہیں، وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کرام کے عاشق ہیں، جو کبھی میں کہتے نہیں، ان کے خادم ہوتے ہیں۔ میں نے یہاں تک سنا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ میں تو اہل بیت کی گلی کا کتا ہوں۔ ماشاءاللہ کہاں سے کہاں ان کا مقام ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کتا کہا، وہ آسمان کے ستارے بن گئے ہیں یہ بات کہہ کر۔ اہل بیت کے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، آل کے ان کے خادم ہونا ان کا ایک مقام ہو جاتا ہے، ان کا خادم ہونا۔ اگر انہوں نے اپنے آپ کو کتا کہہ دیا تو یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ کم سے کم ان کی گلی سے وابستگی ہو گئی، اور وہ جو اپنے آپ کو کتا کہہ رہے ہیں وہ تو اللہ کے نظر میں آسمان کے تارے اور چاند فرشتوں کی صف میں کھڑے ہوں گے وہ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو جی وہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا یہ وہ۔ آپ کو عقیدہ ہے، آپ کو ان کی عزت نہیں کرنی ہے، آپ کو اہل بیت یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے، جانے دیجئے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا تم رکھ لو۔ جو آدمی، جو شخص محبت کا اظہار کر رہا ہے، عشق کا اظہار، اس کے سینے میں اتنا عشق ہوتا ہے، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہے بنا نہیں رہتا، کہہ دیتا ہے میں تو دیوانہ ہوں، میں تو دیوانہ ہوں، ان کے زلف کا دیوانہ ہوں، ان کے کھیلتے ہوئے ہواؤں کا جو ان کو چوم کر نکل آتی ہیں ان کے بدن سے ٹکرا کے، میں اس کا دیوانہ ہوں، ان فضاؤں کا دیوانہ ہوں، ان ذرات کا، ریگستان کے اور مٹی کے ذرات جو ان کے قدموں کو لمس کر کے گئے ہیں، ان خطرات، ان ذرات کا میں دیوانہ ہوں۔ وہ وضو کا پانی جن کے ہاتھوں کو، جن کے چہرے سے وہ مس ہو کے گر رہا ہو، اس پانی کے خطرے کا میں دیوانہ ہوں۔ عشق ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں احترام کی، اور آپ لے کر بیٹھ جاتے ہیں آسمان کے اللہ تعالیٰ کی، یہ شرک، یہ اللہ ہو گیا، یہ اللہ ہو گیا۔ کیا بات کرتے ہیں یہ، کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ نالج رکھ لیجئے، پہلے سب سے پہلے علم حاصل کیجئے۔ علم حاصل کرنے کے لیے یہ ایک عمر چاہیے، یہ ایک عمر چاہیے، یہ ایک عمر گزرتی ہے تب کہیں جا کے آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک۔ ایک عمر کے بعد ان کو کہاں پر ہیں آج دیکھ لیجئے آنکھوں کے سامنے، وہ روشن چراغ جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ہیں، وہ ہیں جیسا ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، طارق جمیل صاحب، کیا مقام ہے ان کا، کیا مقام۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو صبح سے شام ان کے عشق میں ڈوب جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ یہی تو ہے میرے بندے جو میرے محبوب کے دیوانے ہیں، ارے یہ تو میرے دیوانوں کے دیوانے ہیں، یہ تو میرے محبوب کے دیوانے ہیں۔ اب ان کی کیا، آپ ان کا مقام کیا بیان کر سکتے ہیں؟ تو آج کل کے یہ کچھ نوجوان سے لوگ آ گئے، کھڑے ہو گئے، سر پہ امامہ بھی بنا لیے، سب کچھ کر لیا، اور کہنے لگے جی میں یہ پہلی بار کہہ رہا ہوں، انہوں نے جو کہا وہ غلط ہے، جی یہ میں صحیح، یہ کتنے ٹکڑے کرو گے، کتنے ٹکڑے کرو گے اپنا آپ کو؟ پہلے سن لو، اسلام جانو۔ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام میں گئے ہیں اور کبھی ایک لفظ نفرت اور بغض کا نہیں کہا ہے، ان سے سیکھے جا کے، ان کے قدموں کے پاس بیٹھ کر سیکھیے جا کر۔ یہ سیکھنا ہوتا ہے، یہ سیکھنے کا مقام ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے عالم کے ان کے پاس میں گیا ہوا تھا، جن کی عمر 70-80 ایئرس تھی،
اور وہ ایک تھے جو علم کے ماہر تھے. میرے ساتھ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ میں یہاں تک پہنچنے کے لیے میں کب تک سیکھ سکوں گا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میری ساری عمر گزر گئی اس میں، اور یہ جانا کہ اب تک میں نے جو ساری زندگی اس میں گزاری ہے ابھی میں صفر ہوں، ابھی یہ خطرہ بھی نہیں ہے سمندر کا. یہ چیزیں ہوتی ہیں جاننے کی، علم کی انتہائی گہرائی تک جانے کی. 2-4 کتابیں پڑھ کے کھڑے ہو کر کہہ دیے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے وہ. بھئی آپ کیوں خامخواہ ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اور لوگ بھی ایسے ہی دھڑا دھڑ جی ہم کو پتہ نہیں تھا آپ نے بچاتے، جی وہ کیا ہے وہ اہل بیت کو، جی ہم کو پتہ نہیں تھا. کیا پتہ نہیں تھا آپ کو؟ کیا مقام ہے اہل بیت کا؟ کیا مقام ہے ان ذرات کا جو اہل بیت کے دروازے کے پاس لگے ہوئے ہیں، اس مٹی کا، ان ہواؤں کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر گزری، اہل بیت سے ہو کر گزری، اور جو آسمان سے اترتی ہوئی کرنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوما ہے، ان کے چہرے کو چوما ہے. ان کی اس کرن کی کیا عظمت ہوگی، جانیے پہچانیے. یہ آج کل کے آدھے جن کو ہم کہتے ہیں آدھے علم والے، آدھے بھی نہیں، کوارٹر بھی نہیں، 0.0001 والے، وہ آ کے کہہ دیا اور وہ تو پیسہ لینے کے لیے بٹورنے کے لیے کہہ رہے ہیں. بس ہو گئی بات، آپ خوش ہو گئے کہ بھائی ان کو پیسہ مل رہا ہے. جیسا جمعہ کے دن چندہ مل جاتا ہے، وہ ان کو کہیں سے یوٹیوب سے کہیں سے مل گیا پیسہ، اس کی خاطر ابھی تک کسی نے کہا میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا میں نے. بس کریں یہ تمام یہ دھندے بزنس کی باتیں بند کریں. اور جو کوئی اگر یہ کہہ رہا ہو جس میں بخش ہو، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت کی اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہلکی سی توہین آمیز کوئی شائبہ بھی نظر آئے، سایہ بھی نظر آئے توہین کا، بند کر دیجئے. یہ گناہ ایسا ہے جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی. کتنے بھی آپ بکرے کاٹ دیں، ذبح کر دیں، نہیں. جو شان حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت کی، وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی جو ہے، ان کے بارے میں جاننا، ان کی ہسٹری کو کھود کر نکال کے یہ وہ تھے جی، وہ تھے جی، وہ یہ تھے جی، وہ یہ تھے، اور سارے پیسے لٹاتے ہوئے کہتے ہیں. پھر صحابہ کی کبھی توہین کرنے کے لیے کیا وہ پہلے وہ تو مسلمان نہیں تھے تو کیا وہ جنت جائیں گے؟ جنت دینے والے اللہ ہیں، جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ ہیں. آپ کو کیوں فکر پڑی ہے کسی کی؟ جی اس کے پہلے تو اسلام لانے سے پہلے، جی لانے سے پہلے کیا ہے بھائی؟ جب آپ کے والد باپ وہ بھی جب ہاتھ سے تھے تو وہ بھی تو نہیں تھے اسلام میں، کہیں سے کہیں ہو کر بعد میں. تو پھر آپ ان کے والدین، آپ کے خاندان کے نسب کو دیکھ لیجئے. کیا آپ پیدا ہو کر سیدھے وہاں سے نکلے ہیں جو عرب کی زمین سے؟ آپ کیوں دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا یا ان بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ ان ہستیوں کا نام لینے کے برابر بھی آپ ان کے قابل نہیں ہیں. جو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو نسبت ہو گئی، ان کے برابری میں کیا، ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہو سکتے آپ، ان کے قدموں کی خاک. اور آپ اچھالنے لگے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی وہاں خلفائے راشدین کے بارے میں، کبھی ان کے بارے میں. آپ جانتے ہیں ایک نئی بات لے کر آ گئے. آپ جانتے ہیں یعنی کہ جیسا ابھی وہ جا کے وہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ سے وہ کھود کے نکال دیا، یہ دیکھو جی کیا تھا. آپ جانتے ہیں. چھوڑ دیجئے ان بیکار کے باتوں کو، اور ایسی باتیں جو ہیں آپ کو صرف گمراہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. بند کر دیجئے، جی چینل بلاک کر دیجئے. جس نے بھی کسی شخص نے بھی حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نہیں ڈوبا، اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ازواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اولیاء کرام کے احترام میں ان کے لفظ نہیں نکلے ہیں، ان کے اوپر اس نے کچھ تہمتیں، کچھ اس طرح کی باتیں یا کم درجہ رکھا، ہٹا دیجئے اسے. کیا کرنا ہے اس شخص سے جس نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں، 2-4 کتابیں پڑھ کے سامنے آ گیا، اس کی صورت دیکھ او جی بس کیجئے. تماشے یہ ایک ایسا ہے جیسے کوئی آ کے تماشا بندر کر رہا ہے، مداری بیٹھ کے ڈگ 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 ڈگ، اور آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے بندر اچھل رہا ہے، دیکھو یہ کس طرح سلام، وہ نچا رہا ہے، وہ بندر ناچ رہا ہے، اور آپ لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں. ایسے چینلز بند کر دیجئے اور دیکھنا بند کر دیجئے جس میں حضور کی شان میں ہلکی سی بھی کوئی احترام میں کمی نظر آئے.
بغض کی بات تو دور ہے، اور احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں اگر ہلکی سی بھی احترام میں کمی آئے، چھوڑ دیجئے ان چیزوں کو۔ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ وہ جانے، حضور جانے، اللہ جانے۔ آپ لوگ ان کے دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ تو خاک کے بنے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے عاشق کہتے ہیں، آپ ان کو چاہنے والے ہیں، آپ ان کے، یہی آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اگر وہ آپ کے چاہت کو، آپ کے عشق، آپ کی محبت اور آپ کے احترام کو قبول کر لیں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہ کے سامنے پیش کریں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل، یعنی اہل بیت اور ان کی تمام آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل احترام اور درود میں ان کا مقام جاتا ہے۔ اور ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے بھی آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کے لیے بھی آپ کو اپنے آپ کو پوری طرح، اپنے نفس کو، اپنی روح کو، اپنے جسم کو وضو کے پاکیزگی کے ساتھ تب کبھی جا کے نام لیجیے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو وضو سے رکھیے، اس میں بہت فائدے۔ وہ میرا نیکسٹ لیکچر ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر کہیں بھی آپ نے کسی جگہ بھی کوئی یہ کہے کہ دیکھیے جی آج میں پہلی بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیا تھے، یہ کیا تھے، حضور کے آل کیا تھے، حضور کے یہ کیا تھا، ان کا اہل بیت کیا تھے، وہ تمام بند کر دیجیے، ضرورت نہیں۔ وہ جو مقام آپ سب سے زیادہ دے سکتے ہیں کہ دماغ میں دیجیے۔ اللہ کے بعد جو کچھ ہے حضور، حضور اور اہل بیت اور آل محمد، بس قصہ ختم۔ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ جزاک اللہ خیر، السلام ورحمۃ